کھڑا کیا جاتا ہے. پھر ترازو تو ظاہر ہے، وہ ترازو جو آج کے سائنسدانوں کے پاس ترازو ہے کہ جو ملی گرام کے بھی آگے اشاریاں بتا دیتے ہیں کہ غار کا ترازو تو اللہ نے خود بتا دیا کہ ذرہ برابر، جو مٹی کا ذرہ ہے اس کے برابر بھی اگر کسی کی خیر ہوگی تو اس کو بھی اجر ملے گا، اور اگر شر ہوگا تو اس کو بھی اجر ملے گا. یعنی وہ ترازو ایسا ہے، اس کی پیمائش، اس کی حساسیت کہ وہ کتنا حساس ترازو ہے. اللہ نے پیرنٹ قرآن میں بتا دیا ہوا ہے کہ ایک مٹی کا بریک ترین ذرہ جو ہے وہ بھی ترازو بتا دے. نیکی کا بھی بتائے گا، بدی کا بھی بتائے گا. یہ اپنے ترازو کا ہمیں حساب رکھنا چاہیے. یہ ہمارا ترازو جو قیامت والا میدان ہے وہ کتنا بریک ترین ہوگا، کتنا حساس ہوگا. اگر منزل کی طرف چلتے ہیں کہ دوبارہ میدان ترازو کے پاس کھڑا کیا جاتا ہے، درمیان سیدھے ہاتھ کی طرف نیکیاں ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف گناہ ہے. گناہوں کا پلڑا پہلے کی طرح پھر باری ہے، اور نیکیوں کا پلڑا سیدھے ہاتھ والا ہلکا پھلکا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک نوری کاغذ نکالے، ایک نورانی کاغذ نکالیں گے اور وہ سیدھے ہاتھ والے پلڑے میں رکھ دیں گے. سیدھے ہاتھ والے جہاں، کیونکہ ہمارے جو ترامین اور کاتبین فرشتے جو رجسٹر لکھ رہے ہیں نا، یہ کیا مطلب کے دن ترازو میں ڈالے جانے ہیں. ہر نیکی کا وزن ہمیں چاہے نہیں پتا، لیکن اللہ نے ہر نیکی کا وزن بھی اور ہر گناہ کے وزن کا بھی پورا پیمانہ بنایا. اور ہم انسان اتنے ہوشیار ہو گئے، ہم انسان اتنے ہوشیار، سمجھدار اور طریقے بینی تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے سینکڑوں کے بھی آگے ملی سیکنڈ بنا لیے ہیں. ہم نے گراموں کے آگے ملی گراموں سے بھی آگے اشاریے بنا لیے ہیں. تو کیا اللہ جو کل شین قدیر کی ہے، کل شین علیم ہے، جو سارے علم کا عطا کرنے والا ہے، اس کے علم کی کیا قدرت ہو. تو پھر آگے چلتے ہیں کہ آپ اپنی جیب سے پرچی نکالیں. نوری پرچی ہوگی، ترازو میں ڈال دی جاتی ہے. اس کے ڈالتے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جاتا ہے. ہمیں ترازو کی پہچان تو ہے نا سر، کہ جدھر وزن زیادہ ہونا ہے وہ نیچے بیٹھ جانا ہے، جدھر وزن کم ہے اوپر اٹھ جاتا ہے. تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور آپ کہیں گے کہ دیکھ لو فرشتوں، اب اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، اب یہ جہنمی نہیں رہا، اب یہ جنتی بن گیا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے آخرت پورا کیا. ہمارے آقا علیہ السلام نے، ہمارے آقا علیہ السلام توجہ رہی، غور کر لے کہ انہوں نے آخرت پورا کر رہے ہیں کافرین کے لیے، مشرکین کے لیے، اور ہمیں بھی سمجھانے کے لیے کہ قانون تو پورا ہوگا، قانون تو پورا ہوگا، قانون پورا ہوگا. تو آپ منزل کشی کے اگلے مرحلے پرچی جو ڈالی گئی وہ امتی آگے بڑھ کر قدموں میں پڑے گا کہ میرے آقا علیہ السلام میرے تو سارے نیک اعمال کا، میرے تو سارے برے اعمال کا اللہ نے اجر جو دینا تھا، جو سزا دینی تھی، گناہوں کا جو وزن تھا وہ بھی اس میں شامل تھا، جو نیکیوں کا وزن تھا وہ بھی اس میں شامل تھا. کہ آپ نے اس ترازو کے پلڑے میں جو یہ پرچی ڈالی ہے یہ کیا ہے کہ جس سے میری نیکیوں کا وزن بڑھ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمائیں گے کہ پیارے امتی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے سارے برے اعمال کا وزن بھی دکھا دیا اور تیری ہر چھوٹی بڑی نیکی کا اجر بھی تیرے ترازو میں شامل ہے. اور لیکن میرے کلمہ پڑھنے والے اور مجھ پر درود و سلام پڑھنے والے میں نے بھی تو اجر دینا تھا. اللہ تو دے چکا، اللہ تعالیٰ تو دے چکا،
تو نے مجھ پر درود و سلام پڑھا تو میرے اللہ نے تجھے اس کا بھی اجر دیا، تیرے گناہوں کا اجر بھی میرے سامنے ہے، تیری نیکیوں کا اجر بھی، یہ نہیں کہ میں جو پرچی ڈال رہا ہوں اس کلمے کا، اس درود و سلام کا اجر میں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے کلمہ طیبہ کا جو ثواب ہے وہ دے چکا، تجھے جو درود و سلام کا ثواب اللہ نے اپنے ذمہ لیا، اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ طیبہ کا ثواب، جو درود و سلام کا ثواب اپنے ذمہ لیا ہے، اے میرے امتی وہ تو بیڑے پڑھنے میں اللہ نے پہلے سے شامل کر دیا ہوا تھا، اور لیکن تو اللہ کے ساتھ میرا بھی تو ماننے والا ہے، تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، اور جب تو محمد رسول اللہ کہتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر اللہ کی رحمت اور سلامتی یعنی درود بھیجنے والا ہے، تو میں نے بھی تو اجر دینا تھا، یہ میں نے تیرے اسی وقت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوگا۔ محبتوں کے اجر کہ اللہ کے ہاتھ کی کمی نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے فضل اور اپنے احسانات اپنی ذات سے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیں کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام بھی محبت میں منظر دیکھتے ہوئے، اب میں دوبارہ اس بچے کے اندر دیکھ لیں کہ کیسی رحمت چھپی ہے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی بحیثیت اولاد بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہمدردی ہے تو کہ آج نہیں، آج کہ فوراً پکار کر کہا اے نبی آخر الزمان، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتے ہی آپ اپنی تہمت سنبھال کر تیزی سے پہنچ رہے ہیں۔ کس تیزی سے؟ یہ تہمت سنبھالنے کا اشارہ کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیا اشارہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس قدر کہ جب تیزی کے ساتھ لپک کر کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ پہنچے، میں کیسے وہ لفظوں کو بیان کروں، میں کیسے اس طریقے کو اور منظر کشی کو آپ کو سمجھاؤں کہ حدیث کا نقطہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی تہمت سنبھال کر فوراً اس فرشتوں کی جماعت تک پہنچنے ہیں کہ رک جاؤ۔ تو اب غور کرو، کیا دنیا کی مصیبتوں اور جن کو آدم علیہ السلام نظارہ دیکھے، منظر دیکھے، فوراً اطلاع کرے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو بچا لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز سنتے ہی دوڑ کر لپک کر اپنی تہمت سنبھال کر وہاں پہنچے اور فرشتوں کو روکے، اور فرشتے جب کہ اللہ کے حبیب یہ تو کروڑ آخرت ہے، ہم تو کروڑ کے تحت سلم نہیں، کروڑ کے تحت اسے لے کے جا رہے ہیں، اور وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کے لیے اپنی داڑھی مبارک ہاتھوں میں پکڑ کر اللہ کے عرش کی طرف رک کریں کہ میرے اللہ، یہ داڑھی کا پکڑنا کیا مانا ہے کہ میرے اللہ میری اور میرے امتیوں کی لاج رکھ لے، لاج رکھ لے، کہ تیرا وعدہ ہے کہ محبوب تجھے اور تیری امت کو رسوا نہیں ہونے داڑھی پکڑ کر، تو کیا یہ تو ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ اب آ جاؤ اس سبق کے اندر میں ایک اور چھوٹا سا سبق بتا کر پھر وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آخرت کی نیت سے عمل کرتا ہے، یہ نقطہ بھی سمجھ لیجیے اور اس کو کوشش کیجیے کہ اپنا لیجیے۔ ہدایت کے لیے تو پورے قرآن کا حفظ ہونا، ہدایت کے لیے تو پورے قرآن پر عمل کرنا، یہ لازم نہیں، خاص کر ایک نقطہ ہی جو ہے ہدایت میں قریب ترین کی ہدایت پر پہنچا دیتا ہے۔
اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کوئی آخرت کی نیت سے نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت اسے اجر میں اور دنیا انعام میں عطا فرما دیتا، دنیا انعام میں عطا فرما دیتا۔ اب اس حدیث کے نقطے پر بھی غور کیجیے، کبھی اجر کے عمل میں ملے گا، اجر تو لکھ دیا جائے گا، وہ اللہ بھی دے گا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، جس کے ساتھ آپ نے محبت کی ہوگی، ماں باپ کا آپ نے احترام کیا ہوگا، ماں باپ کو محبت بھری نظروں سے دیکھا ہوگا، وہ قبول شدہ حج میں ثواب بھی آپ کے مددگار بن جائیں گے، ماں باپ راضی ہوں گے، ان کی دعائیں آ جائیں گی، مرشد پورا سلسلہ راضی ہوگا، ان کی دعائیں عطائیں بھی ساتھ شامل ہوگی۔ تو یہ نقطہ کہ اجر تو آخرت میں ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا انعام دنیا میں ہی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کسی کو شک ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے پر؟ تو پھر جان لیجیے کہ اپنی زبانی عبادتوں میں، اپنی جسمانی عبادتوں میں، اپنی مالی عبادتوں میں جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے کہ اپنی نیکی کو جاری و ساری رکھے۔ میں نے واضح آغاز میں کر دیا کہ کلمہ طیبہ جس کا شریعت میں مقام سرداری کا ہے، جس کا طریقت میں مقام سرداری کا ہے، جس کا آخرت میں مقام سرداری کا ہے، تو آج اسی کلمہ طیبہ اور درود و سلام کو ہم نے بھی دو وظیفہ کر لیا، جس میں اپنے باوجدار کی نیت کر لیں۔ باوجدار میں فقط ماں باپ کو نہیں، ہمارے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ سے محبت ہے، ان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، ان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اس لیے باؤ اجداد کی نیت ہے۔ یعنی جتنے بھی ہمارے باوجدار آدم علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جس وقت ہوتا یہ کلمے کا دور پہنچے قیامت تک آنے والی اپنی اولادوں گھر کے جو بھی اپنے افراد گھر میں رہتے ہیں ان کی نیت کر لیں، جو آپ کے دنیا کے کاروبار ہیں، دنیا کے کاروبار ہیں، ہر خیر تک یہ کلمے کی خیر اس پہنچ کر اسے اور بڑھانے کی، اور جو بھی آپ کی مشکلات چاہے وہ مقدر حدیث میں سمجھ نہیں لیا کہ قانون اپنی جگہ پہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے کیسے اپنی رحمت سے پلڑا بڑھا دیا، نیکی کا وزن بڑھا دیا کہ قانون بھی پورا ہو گیا اور رحمت بھی عطا ہو گئی، قانون بھی پورا ہو گیا، رحمت بھی عطا ہو گئی۔ تو اس لیے یہ الحمد شریف میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اور یہ کون سی ہمیں سوال کروا ہے چھوٹا سا، یہ سورہ فاتحہ الحمد شریف کس نے نازل کی ہے؟ ہاں میں وہ 20 دن تو بول پڑھو اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل کی ہے، ٹھیک، اور اس میں جو یہ مقام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ مجھے معبود مان کر میری عبادت کرنے والوں، کہ تم مجھے معبود بھی مانو، تم مجھے معبود بھی مانو، میرے سوا کسی کو عبادت کے لائق بھی نہ جانو، اور پھر مجھ سے مدد چاہو، تو میں کیسا معبود ہوں؟ کیا میں بے بس معبود ہوں؟ اور میں تو تفصیلیں بتا رہا ہوں اپنی معبودیت کی، ماننے کے لیے تو کلمہ ہی کافی تھا، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے 30 بارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی پوری سیرت اسی کلمے کے سمجھانے میں گزری کہ اللہ کو معبود ماننے والوں کہیں اس کی عبادت کے طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہو اس سے مدد بھی مانگو کہ وہ تمہارے اور اس کے درمیان جو رشتہ ہے کہ وہ تمہارا معبود ہے اور تم اس کے ماننے والے ہو، اس پر ایمان رکھنے والے ہو، تو وہ تمہارا مددگار بھی وہی ہے، آپ وہ دنیا چاہے جو بھی کرنا، دنیا دار الحکمت، اس نے تو اپنے قرآن کو
رسول اللہ کی برکتیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہم پڑھتے تو ہیں، جن تک یہ پیغام پہنچتا ہے وہ پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن برکتیں مل کیوں نہیں رہی کہ ہم اس کا ثبوت نہیں فراہم کر پا رہے کہ یا اللہ لفظ تو کہتے ہیں کہ تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، لفظ تو کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ بھائی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کتنا تو اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہو، ایمان تو رکھتے ہو، ماں باپ سے مل گیا ہے نا اس لیے رکھتے ہو۔ آج کسی ہندو کو کلمہ پڑھا کے دکھاؤ پتہ چل جائے کتنے سال لگتے ہیں کہ اس کو بتوں کے چھڑانے میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء مرسلین کے سردار ہو، فتح مکہ اور خانہ کعبہ کے اندر 360 چھوٹا سا خانہ کعبہ ہے، دیکھا ہی ہے عمرہ کرنے والوں نے، حج کرنے والوں کے ساتھ چکر تو عمرے کے لیے آسانی سے اسے لگانے ضروری ہے، تو جس کے تم 7 چکر لگا رہے ہو اس میں 360 بت ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہوں، اللہ کے حبیب ہوں، ان کو 20 سال لگ گئے، ان کے 20 سال لگ گئے۔ تو اس لیے ہمارا یہ وجود بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلمان، ہمارے اس وجود کی چار دیواری بھی خانہ کعبہ کی طرح تو چار دیواری ہے، لیکن ابھی اس کے اندر کئی جگہوں پر 360 قسم کی خواہشات کے بت بھی موجود ہے، اور اس کو پاک کرنے کے لیے کیا یہ ایک محفل کافی ہو؟ ہمیں زیادہ محفلوں کی ضرورت ہے نا، زیادہ سے زیادہ ذکر کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اس لیے آپ نیت خریدی نہیں جاتی، اللہ نے عطا کیا، ارادہ خریدا نہیں جاتا، اللہ نے عطا کیا ہے، نیت اور ارادہ تو ماں کے پیٹ سے ہی دے کے بھیجا ہے، تو کم از کم وہ کلمہ طیبہ جو فردوں میں، جو فرائض میں سردار ہے، جو سنتوں میں سردار ہے، جو روحانیت میں سردار ہے، جو آخرت میں سردار ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور نیتیں ہی کر لو، ارادہ ہی کر لو، آگے توفیق اگر نہیں ہے تو عمل کی توفیق اللہ کے ذمہ ڈال دو گے، اللہ جب بھی تو توفیق دے گا، ہمارا نیت اور ارادہ تو پکا ہو گیا، جب تو توفیق دے گا تو ایسی محافل کلمہ طیبہ، ایسی محافل میلاد و غسل ہم ضرور کروائیں گے، اور جن کو عمل ہے، جن کے پاس عمل کی توفیق ہے، اور جن کے پاس عمل کی توفیق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب میں وہ پرچی خود پیدا نہیں ہو رہی، ہمارے دنیا میں ان کو چھوٹا موٹا کسی نہ کسی طریقے سے، اور چاہے میں بھی اتنے لے کے آ جاؤں، چاہے معاشی سب ترلے ملتے کر کے آپ کو معاشرے دے کے لے آئے، اور چاہے آپ کو مناظر کے تحت ہی آ جائے، چاہے آتے جاتے ہوئے کابو آ جائے کہ یار اب آ گئے، اب پھنس گئے، آپ کو سننا نہ پڑے، یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن اجر ملے، اجر آپ بہت دے کر وقت نہیں ہے، وقت کی نزاکت ہے، ورنہ باقی حدیث میں بھی یہ واضح کیا گیا کہ جو ویسے ہی گزرتے ہوئے بھی پھنس گیا ہوگا، اللہ اس کو بھی بخش دے گا، تو پھر اب نیت ارادہ یہ تو اللہ کی عطا کرتا دولت ہے، بھائی اس کو خرچ کرنے میں کوئی بوجھ ہے کسی پہ؟ ہے بوجھ ہوگا تبھی نہیں نا بوجھ، تو اگر بوجھ نہیں ہے تو نیت اور ارادہ کر لو کہ طریق الہی سے جب بھی موقع ملے گا کلمہ طیبہ اور درود و سلام کے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، لکھنے، لکھانے، سجانے اور اس کی برکات کو پھیلانے کو یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور باقی فرائض، باقی سنتیں درخت کا جڑیں اس کی کتنی زیادہ ہوتی ہے زمین کے اندر ہے، جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ ایک اللہ نے مغفرت معاملہ رکھا ہے، ٹھیک، ہر درخت کا سوال پوچھ رہا ہوں، درخت کے تنے بھائی کتنے ہوتے ہیں؟
سے تو گواہی دے دیا کرو کہ لا علم تو نہیں کہتے، میں تو کیسے نہیں کہلوا، جو کی کہتا وہی بتاؤ۔ ہاں بھائی درخت کے تنے کتنے ہوتے ہیں؟ تنا تنا جو زمین سے نکلا ہوتا ہے، اور اس کی شاخیں، اور بڑی بڑی شاخوں پہ آ کے ٹہنیاں اس سے بھی زیادہ، پھر ہر ٹہنی میں پتے اس سے بھی زیادہ، ان پر پھل اور پھول اس سے بھی زیادہ۔ تو جان لو کہ کلمہ جس طرح جب تک تنا قائم ہے شاخیں کاٹ بھی لیتے ہو، وہ اتنی لکڑیاں کاٹتے ہو پھر بھی لکڑیاں اوپر، وہ اتنے پتے جھڑ جاتے ہیں پھر اگاتے ہیں، اور ہر سال پھل اگاتے ہو پھر پھل لگ جاتا ہے، اور ہر سال پھول اگا لیتے ہو پھر پھول لگ جاتے، کیوں؟ اور جب تک تنا قائم ہے شاخیں بھی اگتی رہے گی، ٹہنیاں بھی اگتی رہے گی، پتے بھی اگتے رہے گے، پھل پھول بھی اگتے رہے گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محفلیں اس لیے ہے کہ ہم اپنے دین کی حقیقت، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور اپنے ایمان اس تنے کو مضبوط رکھیں۔ انشاءاللہ جب تنا مضبوط ہوگا اور اس کو ذکر کا پانی اور قرآن ملتے رہے گی تو انشاءاللہ اس بات نماز، روزہ، حج، زکات، تمام اعمال کے تمام سنتوں میں یہ پتے اور ٹہنیاں اور یہ شاخیں بھی خود بخود آ جائیں گی، خود بخود آ جائیں گی۔ یہ مشن دینی حوالے سے بھی ہے، یہ مشن روحانی حوالے سے بھی ہے، یہ مشن دنیاوی حوالے سے بھی ہے کہ جہاں کلمہ طیبہ کا ذکر ہو، جہاں کلمہ طیبہ کا ذکر ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان پر اللہ کا درود اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، تو جب ایسا وظیفہ پڑھا جائے، ایسا وظیفہ پڑھا، ابھی سے حدیث میں آپ نے دیکھا نہیں، اور جس کلمے نے اور جس درود نے آخرت کا قانون بدل دیا، کیا وہ کلمہ، کیا وہ حدیث آپ کے مقدروں کو نہیں بدل سکتے؟ ہاں بھائی، اور جس نے آخرت کے قانون کو بدل دیا، وہ کلمہ، وہ درود، وہ تو وجہ تھا، یہ انعام، کیا آپ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتا؟ بدل سکتا ہے۔ اور آگے آ جاؤ، اور جادو اور سحر، جادو سحر کالے علم والا، اور کون تھی اس کلمے کے سامنے، اس کلمے کے سامنے، اور تمام جادوؤں کے کالے علم کے پیدا کرنے کرانے والا، آگے پھیلانے والا ابلیس، اور جہاں یہ پڑھا جاتا ہے وہ نہیں ٹھہر سکتا، اس کی جماعت نہیں ٹھہر سکتی، تو شر کیسے ٹھہر سکتا؟ سبحان اللہ، شر کیسے ٹھہر سکتا؟ کوئی کالے علم کی طاقت، کوئی جادو کی طاقت، کوئی نظر بد کی طاقت، کوئی حسد کی طاقت، اور کوئی ہوائی چیز، تو کہتا ہے سائے کا اثر، کوئی کہتا ہے سائے کا اثر، شیطانی قوت کا سایہ، دورے پڑتے ہیں، اور کس کی جرت ہے، کس شیطانی قوت کی جرت ہے؟ کیونکہ مقابلہ ہوتا ہے نا، مقابلہ ہوتا ہے، کلام کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ ادھر ہم مسلمان اپنا کلام پڑھتے ہیں جو ہمیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ادھر شیطانی قوتیں ابلیس نے جو ان کو کالے علم کے کلام دیے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ وہ کون سا کلام ہے وہ جو لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کرے، جو محمد رسول اللہ کا مقابلہ کرے، جو صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے؟ آپ ایمان کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شیطان کے پاس چلا؟ تو اس لیے کمزوری ہمارے عمل کی ہے، ایمان کی کمزوری ہے اور یقین کی کمزوری، تو اس لیے میں نے خود آپ کے تو 2 گھنٹے لگتے ہیں، میں نے آغاز میں بتا دیا کہ میرے 10 سے لے کے 14 گھنٹے روزانہ ٹریولنگ، آنے جانے کی سفر، دیہاتی ایریوں میں، حافظ آباد کے ایسے دیہاتی ایریے ہیں کہ وہاں جب ہم 1 بجے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو زندگی بہت دور میں لگی ہوتی ہے کہ یہ اجاڑ، بیابان، یہ نہریں، یہ جنگلات، کہ
پتہ نہیں کون راستے میں لوٹنے والے کھڑے ہونے کے اللہ کے مشن کے لیے جو ہے چل رہے ہیں کہ ہمارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا ہو جائے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے، دنیا میں شرور اور شیاطین تابع ہو جائے اور آخرت میں حاصل کرنے کا کوئی بہانہ بن جائے۔ جتنے بھی لیا ہے میں تو آپ کے وقت کی ذمہ داری نہیں کھا رہا ہوں، ایک ایک دل کی دھڑکن کا بیان مقرر کیا ہے، ایک سانس کا بیان مقرر کیا ہے، ایک ایک پیسے کا بیان مقرر کیا ہے جو آپ کے جانے پر یا میزبانوں کے میزبانی پر خرچ ہوا ہوگا، اس کی بھی ذمہ داری اٹھائی ہے، آپ کے وقت میں ایک ایک لمحے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، جبکہ میری ذمہ داری تو میرے اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نشان پر، کیونکہ میں تو ان کے مشن کے لیے آ رہا ہوں، یہ ان کا مشن ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ یہ تاریخ ضرورت ایسے کام کا میرے بارے میں باتیں کر دیتے ہیں، میں نے تو کبھی اپنے بارے میں کو بات نہیں کہ میں تو یہی بتا رہا، یہ مشن اللہ کا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کلمہ طیبہ کا، اس لیے ہمارے دین اور دین کی حقیقی بنیاد ہر گھر کی اور ہر گھر کی 100 منزلیں بھی ہو جائے، 100 منزلیں تک گھر بنا لو تو گھر کو کیا ہوگا؟ بنیاد، اور نیچے سے ایک دیوار کو اٹھا دو 100 منزلیں گر جائے۔ ابھی ثابت ہوا کہ گھر کیا ہے؟ وہ سب سے پہلی منزل بنیادی منزل، اور بنیادی منزل ٹوٹ جائے اور بنیادی منزل کی ایک دیوار توڑ دو، ساری 100 منزلیں جو ہے وہ دھڑام زمین پر گر جائیں۔ تو پھر گھر کیا ہے؟ تیری بنیادی منزل۔ گھر کیا ہے؟ تیری بنیادی منزل۔ کہ بنیاد قائم ہے تو اوپر والی منزلیں بھی قائم ہے، اگر بنیاد گر گئی، کمزور ہو گئی تو باقی سارے بھی خطرے میں۔ اس لیے یہ بنیاد مشن نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو عام سمجھا، ہم تو اسے اتنا ہی سمجھتے ہیں، ماں باپ نے پڑھ لیا، ہمیں پڑھا دیا، آتا ہے، پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، اور بھئی اس کے بعد بات تر و تازہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اسے تر و تازہ کرتے رہو۔ الحمدہ آج یہ محفلیں اس کی تر و تازگی کا ذریعہ، جن کا ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ان کی مرمت ہو جائے گی، اور جن کا ابھی کمزور ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، اور جن کا مضبوط ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، اور جن کا مضبوط ہے اس پر شاخیں، ٹہنیاں، پتے، پھل اور پھول وہ فرائض کے، وہ سنتوں کے، وہ نیکیوں کے نکل آئے گے۔ آ جائے آپ کھانا کھا روزہ کا زمین کا تصور کر لیں، اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہی آسمان کے ساتوں دروازے کھل جاتے ہیں اور ہم سیدھے اصل سائے کے نیچے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حدیث میں تصدیقیں ہیں کہ تو اس لیے وظیفہ سوالات کلمہ طیبہ بڑا لمبا ٹائم نہیں لگے گا، یہ سمجھ کر کے سوالات ہمیں کیلے نہیں کرنا، ہم سب نے اجتماعی 100 کے حساب سے ہم 12 تسبیحاں کرواتے ہیں، میرے طریقے پر چلیں گے تو زیادہ سے زیادہ 30 سے 24 منٹ کے اندر پورا ہو جائے، اور ہر ایک کو سوال آپ کے برابر ملے گا، اور اگر 100 سے تعداد زیادہ 200 ہوگی تو وظیفہ ڈبل ہو جائے گا، 2.5 لاکھ کا سوال ملے گا، دنیا اور آخرت کا اجر کام ہے۔ لہذا نیت ارادہ جتنا ادب ہو سکتا ہے وہ کر لیں، اور جتنا حکمت طاقت سے اجازت دیتی ہے اتنا ادب اختیار ظاہری طور پر بھی ہو جائے، بوجھ نہیں، جتنا جسم تفریق دیتا ہے تو آپ جو ہے توجہ ہو جائیں، میرے مطابق ہر زبان لے، ہر ہوٹ لے، ہر چہرہ وجود لے۔ میں نقشے تو بتا رہا ہوں، یہ جو نقشہ بتایا ہے نا، یہ جو منظر کشی حدیث کی بتائی ہے، تو میں وہ کاریگر نہیں ہوں، میں اللہ کے بندوں کی طرف سے میرے بزرگوں نے مجھے عمل والا وکیل بنا کے بھیجا ہے کہ جاؤ کہ نقشہ بھی بتاؤ اور پھر وہ پوری منزل بنوا کے بھی آؤ کلمے کی مزدوری ہے، میرا نام نہیں ہے، میرا نام نہیں، مجھے میری کئی انتظامیہ نے کہا سرکار جی آپ پڑھ رہے تھے، آدھے لوگ تو نہیں پڑھ رہے تھے، کیا فائدہ آپ کو اتنی دور بنائے گا جن میں شرکت کا؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ نہیں بھی پڑھ رہے تھے، میری آواز ان کے کانوں میں، دماغوں میں، ان کے
تو اتنے سے بھی راضی ہوں کہ میرے اللہ اور اس کے محبوب کا نام و مقام تو میری آواز کی صورت میں جو ہے سننے والے آنے والے محفل کے مہمان کے کانوں میں تو چلا وہ بھی اپنا اثر کر جائے وہ بھی اپنا اثر کر جائے اور اگر ساتھ مل کر پڑھ لیں گے تو بات جسے کہتے ہیں نا سونے میں سہاگا تو پھر تو سونا تھیلی کی صورت میں گلے میں کو نہیں ڈالتا پھر تو ایسے نقش و نگار ایسے جنت کے محلات بنے گے ایسے دنیا کے انعامات ملیں گے ملتے نہیں نا ملتے کیوں نہیں ہمیں ہمارا ایمان کمزور ہمارا یقین کمزور ہے اناڑی کھلاڑی اور ناڑی کھلاڑی جو ہے جب ہم مزدوری ہی نہیں کریں وہ خالی نقشہ ہی دیکھ کر بڑے بڑے لوگوں نے پلان خریدے ہوئے ہیں سوسائٹیوں میں نقشے دیکھ کر کب سیوریج ہوگی وہاں پر کب سڑکیں بنے گی کب بجلی پہنچے گی کب گیس آئے گی کب یہ سارے نقشے والی سہولتیں پیدا ہوگی اور کب وہ کام کریں نقشے ہم دیکھیں گے شاید مکان اگلی نسلیں بنائیں وہ بھی اگر سوسائٹی ریگولر کامیاب ہوئی سرکاری سطح پر ہوئی اگر بے ایمانی نکالی ہوئی تو اگلی نسلیں بھی مقدمہ ہی لڑتے تھے تو اس لیے آ جاؤ کہ میں نے نقشہ بھی بتایا ہے اور یہ سارا منظر تیار کروا کے جانا ہے وہ کلمہ وہ پرچی جو ہے نا تیار کروا کے جانا آ جاؤ مل کے میرے ساتھ وہ پرچی تیار کر اللهم صل على باب جميع رحمتك رحمت ذاتك رحمت افضل اسمك رحمت افضل مقامك رحمت افضل كلامك رحمت افضل ذکرك رحمت جميع خیرات افضل ذکرك رحمت ذات حبیبك رحمت اسم ذات حبیبك افضل اسم ذات حبیبك رحمت افضل مقام حبیبك رحمت افضل الكلام بحرمت ذات حبیبك رحمت افضل محبات کا محبت ملائکات کا محبت عباد کا محبت حبیب کا محبت مومنین مومنات محبت اہل الایمان صلو علیہ وسلم تسلیما بہت کے آدھا لیلۃ الماہ ربیع الاول شریف لیلۃ الجمعۃ الوداع ماہ ربیع الاول شریف چند دعائیں ہیں جو میرے لیے آپ کی دنیا اور آخرت کی تمام کرتے ہیں کیونکہ دعا بھی اللہ کا نور ہے تو عبادت کا مقصد ہی ہے آغاز میں بھی کر لیتے ہیں عربی میں اور انشاءاللہ بعد میں اپنی زبان اردو میں بھی مانگیں گے تو آئیں نیت کرتے ہیں میرے ساتھ مل کر نیتیں دہرانے نیت میں نے بتا دیا آپ اپنے باوجود قیامت تک آنے والی نسلوں اپنے گھر میں جو آپ کے عزیز و اولاد افراد ہیں ان کی ملک کے اندر ملک کے بارے جہاں کہیں بھی ہیں تمام حاضرین ناظرین کے توجہ کے ساتھ یہ سب کی نیتیں کر لیں سب کی نیتیں کر لیں یہ کلمہ طیبہ بول ہو رہے تاکہ حقیقی ہے اور یہ تو فرشتوں سے ایک حدیث میں بتایا گیا کہ فرشتہ ابھی تیسرے آسمان تک پہنچتا ہے اور کلمہ جو ہے وہ عرش پہ پہنچ کے واپس بھی آ چکا ہوتا ہے آگے بتائیں کہ موقع ملتا رہے گا تو محبت کے ساتھ ہر زبان کے لیے ہر روڈ کے لیے ہر چہرہ وجود کے لیے جو کمزور اور ضعیف ہیں ان کے بعد اتنے کا مطلب ضرور ہوگی اپنے کام تک آئے اور جو ہمت طاقت رکھتے ہیں وہ پوری ہمت کے ساتھ میں جب ہنگامی کاموں کی ہمت رکھتے ہیں تو اللہ کے اس کلمہ طیبہ درود و سلام کے وظیفے میں ہمت نہیں ہارنی مضبوط ہمت کے ساتھ مضبوط طاقت کے ساتھ کہ میری رفتار کے مطابق ساتھ دینا ہے تاکہ ہمارا وظیفہ پوری مقدار میں پورا ہو جائے تو اس کی برکت سے جو بھی دن بلاتے ہیں آپ کے اپنے گھر والوں کی ہر خیر والے کام کی کامیابی کی نیت کر لیں ہر مصیبت بلا بیماری شر شیطانی پورے جو بھی برے اثرات ہیں ان کے خاتمے کی نیت کر لیں اور دنیا سے موت اور موت سے جنت تک بغیر حساب بخشش کی نیتیں رکھتے ہوئے وہ پرچی تیار کرانی ہے آج کامل کام ہے نا باقی جس نے جو اور حدیث میں اجر بیان کی ہے وہ بھی تو لے اس لیے نیتیں کر لیں یہ اللہ کلمہ طیبہ اور درود و سلام محفل میلاد و وصل جو نیتیں ہمیں باتیں ہمیں معلوم ہیں ان کی نیت بھی کرتے ہیں جو تجھے معلوم ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے محبوب بندوں کو معلوم ہے ان کی نیت بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر
کام کا پرچی تو ضرور تیار ہو گئی انشاءاللہ. دعائیں دہرا رہا ہوں، نیت میرے ساتھ ساتھ کرتے جائیں. ربنا تقبل منا وآتنا بحرمة وجودك سجد لك برمضة فرد روحيات برمضة. نعوذ باللہ یا اللہ ہمیں دنیا آخرت میں مصیبت و شرور و عذابوں سے پناہ دے دے. ونستغفر اللہ ہمیشہ ہماری حفاظت فرما. ونستغفر اللہ ہمیں نیکی پر اور ایمان پر ثابت کرنے کی دنیا سے آخرت تک بخشش عطا فرما. وجدہ درجات الفیات الخبثاء ہمارے اندر سے ناپاکیوں کے اور شیطانوں کے اور خباثتوں کے اور گناہوں کے جو بھی درجے ہیں سب صاف و شفاف کر دے، سب صاف ہو جائیں. ونستغفر اللہ ہم پر ہمیشہ اپنا رحم فرما، رحمت فرما. ونستغفر اللہ اپنی رحمت سے ہمیں شفا عطا فرما. ونستعین باللہ یا اللہ ہر کام میں تجھے مدد چاہتے ہیں، مدد فرما. ونستغفر اللہ ہر مصیبت اور شر مشکل کو ہمارے لیے دشمن کو مسخر کر دے. ونستغفر اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت کی شرط عطا فرما دے. ونستغفر اللہ کہ اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے لے کر جنت تک کی رضا عطا فرما دے. ونستغفر اللہ ہر کام میں مدد اور نصرت عطا فرما دے. ونستغفر اللہ ہر کام میں فتح اور کامیابی عطا فرما دے. ونستغفر اللہ یا اللہ ہمیں اپنی خواہشوں پر، اپنے شیطان پر اور ہر برے عمل پر اور ہر دشمن پر، ہر شر پر جو ہے اور تمام مسلمانوں کو پوری دنیا میں جو ہے اسلام کا غلبہ عطا فرما دے. ونستغفر اللہ میرا وعدہ نماز میں بھی کہا جاتا ہے حی علی الفلاح. وہ قرآن کہہ رہا ہے، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، اور قرآن آسان طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ وذکر اللہ کثیرا. سورۃ جمعہ میں بھی آیا، باقی جگہوں پر بھی آیا کہ وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کر لو لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ. اور یہاں تو اللہ کو، اس کے محبوب کو بھی، درود و سلام کو بھی، شریعت کے سب سے بڑے فرد کو، سنتوں میں سب سے بڑی سنت کو، روحانیت کے سب سے بڑے درجے کو، آخرت کے سب سے بڑے بخشش کے ذریعے کو ہم اپنا کر چل رہے ہیں. تو پھر ہمیں کامیابی کتنی بڑی ملے گی. کامیابیوں میں بھی وہ کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون إلا لله وإليه راجعون. ويفعل الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ونشكر الله ونستغفر الله ونستغفر الله. ربنا آتنا جميع درجات في الكلمات الطيبة كشجرة طيبة وثابت وفضل في السماء. ربنا آتنا جميع درجات في الكلمات الطيبة في جنة ربك ورب الملائكة ورب رب السماوات والأرض رب كل شيء رب يحيي ويميت رب كل شيء رب جميع خلق أجمعين رب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب عباد الله رب الجن والإنس رب المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات رب أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب كلام الله رب دين الإسلام رب هذا ليلة الجمعة المبارك رب محفل ميلاد ومسجد رب كلمات طيبة قول ثابت رب صلوا عليه وسلموا تسليما رب الحق. اے حق والے رب، اے کلمہ حق کے رب، اس محبت کے ساتھ نستغفر اللہ بحق کے. یا اللہ یا حق وانت الذی یثبت الحق ویبطل الباطل بین الخلائق بحقک بحق. یا اللہ یا حق انت الذی نستثبت الحق وضحاق الباطل بین الخلائق بکلمات طیبۃ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بحقك وبرحمتك نستغيث ظاهرا باطنا صغيرة كبيرة قليلة كثيرة أول وآخر دائما أبدا. کچھ مختصر آہستہ پڑھیں گے. نعرہ کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کلمہ شروع کیا جاتا ہے، سب نے مل کر ساتھ دینا ہے. پہلے آہستہ پڑھیں گے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے، اور اس کے بعد تیز تاکہ ہم مختصر وقت میں سارا پورا کرنا. محفل کا ٹائم 2 گھنٹے ہی ہے. ہم آپ لوگوں کا
کسی پر بھی نہیں لیا جاتا. رہنمائی کلمہ اور دعا ڈال کر 2 گھنٹے سے زیادہ وقت بالکل نہیں لگتا. نوٹ کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا تمہاری بھی تو دنیا اور آخرت کی ظاہر اور باطن کی وہ کئی ہزار سال تو قبر میں ہی گزارنے ہیں. کئی ہزار سال قیامت تک تو قبروں میں گزرنے ہیں اور آخرت کا دن 50,000 سال پر مشتمل ہونا ہے. تو اس مختصر وقت کے اندر ہی ہمیں اتنے بڑے انعامات لینے ہر بندے کی بخشش لینی میرے ساتھ مل کر ہمت لا کر اللہ میں جانوں نہ اللہ کی ہمت لا کر کو جانتا ہے. جواب اس کو دینا ہے. کلام اسی کا یہ کلمہ اسی کا. میں مسلم ایک مستری ہوں. آپ نے میرے درگاہ جتنے کو مزدوری کرے گا اس کو اس سے بڑھ کر تو اجر ملے گا ہی. لیکن جتنا ذوق شوق محبت خلوص ہمت طاقت استعمال کر لے گا انشاءاللہ اتنا اجر انعام زیادہ مل جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
Hallelujah.
تمام مخلوق کی اطاعت کے مطابق بندہ نفس نہیں اور جس سے تو بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے جو جنات عرش ہے اور اتنا بڑا تیرا عرش ہے اس کے مطابق قبول فرما میدان کلمات نہیں اور تمام کلمات کی مقدار کے مطابق قبول فرما بحق يدولا ولا يعين ولا يوضولا ولا يشعولا ولا يستشفكان ولا يستغفر لنا ولا يستغفر لنا ولا يغفر لنا ولا يغفر لنا ولا يغفر لنا ولا ينذرون لنا ولا ينذرون لنا ولا ينذرون لنا ولا يثبتنا ولا يغلبون ولا يفلحون ولا يخرجنا من الظلمات الى النور ولا كل حاجاتنا ولا يقبل ولا دعواتنا ولا يغلب ولا عناننا الجنبون ونظام التبليغ ومجالس نظام المصفى وكلمات الطيبة القول شامل وسلوليه وسليمة تسليمة نظام الاتحاد ونظام باكستان نظام فاضل باكستان نظام خير ومن يودون من المؤمنات والخلافات والمناسات والمناسات والذكر والحسد والعوض والخلاف لاحظا مباشرا دائما ابدا ایک منٹ کے اندر شکرانے کی تسبیح ہو جائے گی اللہ فرماتا ہے جب یاد کرنے کی نعمت انہیں مل جائے تو میرا شکر بھی ضرور ادا کرے یا تو یشکر اور یہ تفسیر نعمت اللہ یہ شاہ جو رحمت کا ناصر کی شکرانہ نے اپنا یہ ترتیب ہے ان شکرتم لعازیتنکم حق نشکر اللہ یہ سب پڑھ میں لیا کریں ہر روز مثال لفظ میں شکرانے کی تسبیح ہے ایک منٹ میں پوری ہو جاتی ہے میں سمجھا دیتا ہوں نون اور شین ساتھ کتھا جوڑ کر نشکر اللہ تو یہ ہر کوئی پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا ہو نشکر اللہ 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 کثیرا کثیرا استغفار کی تصویر ایک منٹ کے اندر ہو جاتی ہے استغفار کرنا سید الدعا ہے تمام دعاؤں کی سردار دعا استغفار ہے اور محبت کے ساتھ نستغفر اللہ 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 ونستغفر الله العلي العظيم والذي لا اله الا هو الحي القيوم الغفور الشكور من كل ذنب ونتوب اليه وجدنا نعمتك ورحمتك وبركاتك وعلمك وتوفيقاتك ونعمتك ورزقك ظاهر الباطن دائما ابدا درود الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم إلى يوم الدين الحمد لله نفل ميلاد نفل
تو وظیفہ سوالات کرنا دیکھا درود اخلاص تکمیل تک پہنچا اب دعا کو مزیدار کیونکہ یہ محفل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد الرسول کی منا رہے ہیں تو شب جمعہ بھی ہے محبت کے ساتھ کسی نے 70 گناہی برکتیں لگا لیں تو سمجھ لیں کہ گویا یہ 1.25 لاکھ وظیفہ جو ہے 70 گنا ادا ہو اور 1 لاکھ گناہ معاف ہو پھر گنتی سے بھی باہر بات چلی جاتی ہے محبتوں کے ساتھ. اب یہ تحفے یہ مزدوری سمجھ لیں تحفہ سمجھ لیں جو کچھ بھی ہے کہ یہ اب اپنے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے کی صورت میں پیش کرنا ہے. اپنے اور اپنے گھر والوں کو تلقین سب کا اسلام اور اپنی اور سب تلقین کی حاضری اور اپنی اور اپنے تلقین سب کی دعاؤں کے ساتھ یہ دو بات سپرد کرتے اور دعا کے لیے حاضر کرتے. آمین ثم آمین ربنا ثبت وطيبنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بهيد لنا رب كلمة طيبة رب شهر ميلاد وسلم حافظ ميلاد وسلم اے رب کلمات طیبۃ القول ثابت صلوا علیہ وسلم تسلیما رب ليلۃ جمعۃ المبارک ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو جس کا تربیہ کلمت بدر و صلوات و نصیحت حقانیت رفاق نیت اور ارادے سے لے کر میزبانوں کی ہر چھوٹی بڑی خدمتیں مہمانوں کی ہر چھوٹی بڑی آنے سے لے کے جانے تک یا اللہ اور تمام مہمانوں کا تمام میزبانوں کا اور سب کے متعلقین کا سب کا سلام سب کی حاضری اور سب کی دعائیں یا اللہ اس محفل پاک کے تمام تر زبانی جسمانی اور مالی کو بالخصوص سب کا ایک ایک قدم ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس ایک ایک دردن ایک ایک پیسہ ایک ایک حرف یا اللہ تو ہمیں بھی اس میں لینا تفکر کا اہتمام جو بھی چھوٹی بڑی خدمت اس محفل پاک کا میزبانوں کا مہمانوں کا حصہ ہے یا اللہ سب کے اسلام کو دعاؤں کے ساتھ تیری بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ اس کی صحبت ناجہ رحیم زندگی کر فرما کے سالے سب میں کہنے حبیب سیدنا شمیل امت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کریمانہ کا وسیلہ جب ایمان اللہ نبی کے صدیق کے شہداء اخوانی لوگ اللہ اس کے مشہور موجود جنہ بلند کی نبی وہ علیہ وسلم حضرت حمزہ بکر صدیق کو خوشبان کری مولا علی کرم اللہ علیہ وفات سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا امہات المومنین جو شہادت امام حسن رضوان امام حسین شہید کربلا صاحب کربلا ویسے کرنے بھاجان صبر کے بھی بنی دولائن ملوکر کی جنید شفیق سیدنا موسی اعظم محیدین عبدالقادر جیلانی عبدالقادر بشری حجوری حج محمد حسین حج بخشوات امام شمدر رضوان محمد خالشہ یا نجمی سلسلہ شاہیہ قادریہ ہے دیگر نقش محمدیہ اور دیگر سلاسل نقشیدیہ شور بردیہ نقشیدیہ تیرے محبوبوں کے جتنے بھی سلاسل ہیں سب محبوبوں اور ان کے جسم و روحوں ان کے موجزات ان کے شیخ مسلم ان کے خلفاء مرسائے معمولین کے جسم و روحوں کے ساتھ ساتھ ہم سب کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں ابا و جداد نانا نانی دادا دادی آدم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فوت ہوتے ہیں جن کا کوئی سالہ صاحب کرنے والا ہے بھی نہیں اور کر بھی نہیں رہا یا اللہ ان کو بھی خدمت امت کے تحت پیش کرتے ہیں قبول و منظور بالخصوص شیخ راز صاحب کے خالد صاحبہ اور حسن کی بڑی والدہ حیدر کی سسٹر عامر سے اجتماعات جو بھی اہل علاقہ اور حاضرین کے جو بھی اموجرات موجود ہیں ہمیشہ ان کے لیے راجی اور اجتماعی اور مغفی جو بھی ہوتے ہیں سب کی نیتوں چاہے واضح کیا جائے نام لے کر بھی تو سب کی نیتوں میں شامل ہوتے ہیں یا اللہ سب کے جسم روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور یا اللہ اس کی برکت سے اپنی رحمت کریمانہ فرما کر سب کا ہر قسم کا عذاب قبر معاف فرما دے اپنی رحمت کریمانہ سے سب کے جسم روحوں کو سلامتی عطا فرما کر یا اللہ جنت کی مہر لگا کر جنت کی بنانے کا خاص احسان نازل فرما دے جنت کی بخشش عطا فرما دے یا اللہ ہم سب حاضرین ہمارے متعلقین کو یا اللہ اس رب پاک کی برکت کے معلوم ناملوم برکات کے وسیلے سے یا اللہ کو اللہ کو کلمات کو مخلوقات میں سے رب ربنا ہو ہر خطا سزا قضا گناہ بددعا مشد اللہ سے معافی گناہ کی بخشش عطا فرماتے ہوئے یا اللہ ہم سب کو بھی ہمارے متعلقین کو بھی جنت کی بخشش کریمانہ عطا فرما دے یا اللہ کلمہ طیبہ درود و سلام زندہ و بادن پاک جو اس کی برکت سے
یا اللہ ہم سب کو بھی جنت کی بخشش کریمانہ عطا فرما دے، جنت کی بخشش کریمانہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل کے ساتھ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے کثرت سے یاد کر، زیادہ مقدار میں یاد کر، تو یا اللہ تو بھی اپنے رحمت کے سارے دروازے کھول کر جب تو نے یاد کرنے کی توفیق دی ہے تو ہمارے عزت ہمارا دولت عزت آبرو میں کامیابیوں میں رحمت برکت و نعمتوں اسیش حسن حلقوں میں موجودہ دور کے تمام اسیش سہولتیں گھروں میں مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں خواتین ہمارے تمام رشتوں میں عزیزوں میں یا اللہ آپ نے فضل احسان سے مردوں کو کر کے باہر کاروباری معاملات میں ضروریات اور اسیش سہولتوں کے ساتھ ساتھ ہماری صحت و شفا میں زندگی کی طرح برکات میں اولادوں کے عطا میں اولاد نبینا کے عطا میں اولادوں کی محبتیں خدمتیں اور عدو اکرام اور کامیابیاں اور طالب علموں کے علم و عمل میں اور یا اللہ امتحانات میں اور یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ہر نیکی کے کام میں معاونت میں ہر نیکی کے کام میں عمل پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ہماری اور ہمارے معجزات متعلقین کی سب کی تمام نیکیاں سب کی تمام دلی مرادیں قبول فرما کر یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی خوشحالیاں عطا فرما ہماری دنیا کو بھی جنت جیسا انعام کے طور پر بنا دے اور یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی بغیر حساب جنت کی بخشش پانے والی کنجیاں عطا فرما کنجیاں عطا فرما یا اللہ کنجیاں عطا فرما یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ہمارے مال جان عزت آبرو جائیداد کاروبار نیکی کے ہر کام و نظام میں خیر و برکت اور کے معنی کی بخشش عطا فرما دے یہ روزگار کا بخشا روزگار اور روزگار والوں کے روزگار میں ایسا نفع ایسی برکت ایسی ترقی عطا فرما دے کہ سب کی تمام اپنے اور اپنے اہل و یار کی ضروریات بھی اچھے طریقے سے پوری ہوں اور تیری راہ میں اچھے طریقے سے خرچ کرنے والے بھی مل جائیں ایسی محفلوں کا انہیں تو زیادہ تو کر لیا ہے عقلی طور پر ثبوت کے طور پر ایسی محفلوں کا انتظام و اہتمام کرنے اور کروانے والے بھی بن جائیں یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ہمیں رحمت کریمانہ کا وسیلہ ملازمت کے خواہش مندوں کو ملازمت کی عذاب ملازمت کرنے والوں کو خوشحالیاں بھالیاں ترقی اور کامیابیاں عطا فرما دے یا اللہ ہماری زبانی جسمانی اور مالی آج تک جو بھی عبادت کی گئی ہے یا اللہ دنیا آخرت کے عزیز ایمانہ کریمانہ کے ساتھ اس کو قبول و منظور فرما یا اللہ ہمارے جسم روح خون گوشت ہڈیاں جسم کے اندر اور باہر میں ہر قسم کے دردوں زخموں امراضوں جراثیموں رسولیوں زہریلے اثراتوں تکلیفوں آفاتوں بلیاتوں دل کی بیماریوں ہارٹ اٹیک جگر پھیپھڑے گردے نسانے دماغ معدہ سر سے لے کے پاؤں تک حواس خمسہ تمام کا ویشیات کی اندرونی بیرونی منوم ناملوم قابل علاج ناقابل علاج منشل موت کینسر بلڈ پریشر شوگر کولسٹرول جو بھی تکلیفیں ہیں بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کی جو بھی وجوہات ہے چاہے وہ مقدروں کی تکلیفیں ہیں چاہے جادو و سحر کی ہیں تسلیبات در سکتی ہیں ہماری اور شیطانی قوتوں کے اثرات کی ہیں چاہے یا اللہ ہماری خطاؤں اور سزاؤں کی ہیں بددعاؤں کی ہیں ظلم و زیادتیوں کی ہیں ہمارے واجبات کے ہمارے مدرکین کے کسی خطاؤں اور ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے تو یا اللہ یا اور بھی جو وجہ ہو سب کو تو جاننے والا ہے یا اللہ تو ہمیں معافی بخشش رحم حفاظت انا نجات امان اور دائمی شفا کی بخشش عطا بخشش عطا بخشش عطا یا اللہ ہمیں ہمت کی طاقت کی صحت کی زندگی میں خیر و برکت کی دائمی شفایابی کی یا اللہ دل کی اطمینان و سکون کی ذہنی سکون کی جسمانی حکمت و طاقت اور اطمینان و سکون کی یا اللہ ایمان کی سلامتی دنیا سے جنت تک ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے یقین مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے عقیدہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے جو ہماری ایمان کی بیان مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے یا اللہ جسمانی ایمانی اور روحانی برکتوں سے اس کلمہ طیبہ درود و سلام اس محفل کی برکتوں سے یا اللہ جسمانی ایمانی اور روحانی اور آخرت کے نوروں سے مالا مال برکتوں سے مالا مال یا اللہ مقروضوں کو برکتوں سے نجات عطا فرما دے جہاں سے پیسے دینے ہیں لینے کے اس محفل پاک اللہ کی برکت سے اسباب عطا فرما دے جہاں دینے ہیں دینے کے اسباب اگر اسباب نہیں ہے تو اپنی رحمت کو سبب بنا کر رحمانہ مدد فرما کر یا اللہ برکت عطا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بے اولاد و برات کی بخشش کریمانہ عطا فرما دے یا اللہ اولاد جنہ کے خواہش مندوں کلمہ پڑھنے والے امت کے بیٹے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ عطا فرما کر ماؤں کی خالی جولیوں کو بیٹوں سے بھرپور فرما دے ماؤں کی خالی جولیوں کو بیٹوں سے بھرپور فرما دے یا اللہ عاشق سر کے
شیرہ جو ہم دونوں اور دیگر اور جو بھی حاضر اللہ میں یا اللہ سب کو اولاد مدینہ بیٹوں کی بخشش فرما یا اللہ اپنے فضل احسان سے اولاد والوں کی اولادوں کو فرما برداریاں کامیابیاں کو اکرام عطا فرما کر والدین کے لیے بچوں کے لیے کہ ماں باپ کے چہرے دیکھ کر قبول شدہ حج کا ثواب ہے تو یہ برکتیں بھی حاصل کرنے کی توفیق کریمان اپنے مرشدوں کی اپنے بڑوں کی جو جس رشتے میں تمہیں برکت رکھی ہے یا اللہ ہر رشتے کی برکات ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جوان کی اجازت تمام طالب علم اور طالبات جنہوں نے امتحان دیے ہیں دے رہے ہیں یا اللہ موجودہ دور تک لیکن نصاب اتنا مشکل اور بڑا ہو چکا کہ بچوں کے لیے یا اللہ پورے دن رات لگا کر کے اس میں عبور حاصل کرنا ممکن نہیں یا اللہ اپنے فضل احسان سے ہمارے مسلمان بچوں کے یا اللہ مسلمانوں کے مسلمان بچوں کے ذہنی صلاحیتوں کے اوپر قلبی صلاحیتوں پہ سینے کی صلاحیتوں پہ ایسی برکت نازل فرما دے کہ ایک ہی دفعہ سوال پڑھے جواب پڑھے کتاب پڑھے تو ساری یاد ہو جائے ساری یاد ہو جائے اور جو کچھ امتحانوں میں آنا ہے وہ تو پکا قدرت سے جس عطا فرما کر یاد کرنے کا احساس کرے اور امتحانوں میں اچھی پوزیشن عطا اور قریب دنیا آسان ہو جائے جس کے ساتھ دینی روحانی اور آخرت کے بھی معاملات کو بہتر کرنے میں یا اللہ ہمیں توفیق دے دے یا اللہ ہر ناکامی سے پناہ دے دے ہر ناکامی سے پناہ دے دے تمام بچی اور بچوں مردوں عورتوں کی عزت عفت کی حفاظت فرما دے ہر اچھائی اچھی سبب اور صحبت کی بخشش عطا فرما دے ہر برائی اور برے سبب اور بری صحبتوں اور شیاطین کے برے حملوں سے پناہ عطا فرما دے یا اللہ بچی اور بچوں کے اچھے رشتوں خاص طور پر بیٹیوں کے نے رحمت بنایا ہے موجودہ دور میں معاشرتی نظام کے تحت دو گریز ہوتی جا رہی ہے اللہ اپنی رحمت کو جوش میں لا کر اپنے سلسلے کے دست رحمت خاص کر کرتے ہوئے جہاں بھی ان کے مقدر ہیں ان کے رشتے کر چل کر آ جائے ایسے سباب رحمت عطا فرما ان کے رشتوں کے ساتھ ساتھ شادی جہیز و بری مستقبل کو بات و شادی کے سسرال کی تمام پریشانیوں سے پناہ عطا فرما کر خوشحالیوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے یا اللہ جو گھر اجڑ سکے یا اجڑنے والے ہیں یا اللہ ان کو خاص رحمت فرماتے ہوئے جو کل شے قدیر ہے سب کو آباد و شاد خوشحال فرمانے کا حساب عطا فرما یا اللہ میاں بیوی ماں باپ بہن بھائیوں بچوں خاندان برادری اہل علاقہ مسلمانوں میں جہاں کے بھی لڑائی جھگڑا اور فساد کی ظاہری اور باطنی جو بھی وجوہات ہیں غلطفہمیاں ہیں ظلم و زیادتی ہے اللہ سب کو اس سے حفاظت اور پناہ کی بخشش عطا فرما نجات کی بخشش عطا فرما اے اللہ ہم سب کو آپس میں واقعی محبت کی ادب و احترام کی خوش اخلاقی کی چلے رہنے کی ایک دو انتظاری کی اور یا اللہ نیکی کے کاموں میں اور ایک دوسرے کی خدمت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر زبانی جسمانی اور مالی کیونکہ نیکی کے لالچ بھی عبادت ہے یا اللہ بڑھ چڑھ کر زبانی جسمانی اور مالی عبادتوں میں مقابلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق کریمان عطا فرما توفیق کریمان عطا فرما یا اللہ تعالی تمام اس محفل پاک میں جو میزبان ہیں حاضرین ہیں مہمان ہیں سب کی دلی دعا کو قبول فرماتے ہوئے جنہوں نے نیت اور ارادہ کر لیا ہے اور جو عمل بھی توفیق رکھتے ہیں یا اللہ سب کو اپنے طور پر ظاہری باطنی مالی اور افرادی یا اللہ خیرات و برکات کے حصول کی بخشش کریمان عطا فرما بخشش کریمان نازل فرماتے کلمہ طیبہ اور درود و سلام کے برکت سے یا اللہ میں نماز روزہ حاجتگار تمام فرائض واجبات سنت و اور تمام نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے آج تک جو نیک اعمال چھوٹ چکے ہیں اس میں اپنے پاک کو اس کلمہ طیبہ کو اس کے کفارے کے اور یا پھر اس کی قضا کرنے کی توفیق عطا فرما کر قبول فرمانے کا احسان فرما اور رہتا اس کی برکت سے تمام جو پچھلے گناہ ہیں وہ بھی معاف فرما دے اور رہتا بھی گناہوں سے حفاظت عطا فرما شیاطین کے حملوں سے اور ابلیس کے حملوں سے پناہ عطا فرما اللہ نے برائی کے ہر کام سے بچنے بچانے روکنے اور روکنے کی توفیق کریمان عطا فرما دے اس کلمہ طیبہ درود و سلام میں اپنے میلاد و وصل کا صدقہ بار بار حج اور عمرے کی حاضریاں صدوریاں اور منظوریوں کی بخشش عطا فرما وہاں بھی سوا لاکھ کلمہ اور اسے بڑھ کر کلمہ طیبہ درود و سلام پورا کرنے کی توفیق عطا فرما جنہوں نے آج تک یا اللہ جس قدر بھی آج تک محفلیں ہوئی ہیں اس کی دعائیں ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہماری تہجدوں شکرداریوں فضائے مقاطع قبولیت محبوبت کے درباروں اور وہاں مقدسہ کی حضوریوں جہاں بھی اجتماعی اور افرادی اور روحانی دعائیں تبصرہ فرماتے ہیں تمام حاضرین جہاں ذکر ہوتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں سب فرشتوں کے ذریعے سے حاضرین کے اور ان کے مدرسین کے ناموں کو نوٹ فرما لیں جو آج تک محفلیں
ہوئی ہیں ان محفلوں اور دعاؤں میں بھی کوئی شامل فرما لے، آج کی بھی شامل فرما لے، اور جو آئندہ بھی ہونی ہے ان میں بھی سب کا حاضرین اور ان کے متعلقین کے ناموں کو شامل فرما، اللہ ناموں کو شامل فرما، اللہ ناموں کو شامل فرما، ہمارے فوج شدگان کے ناموں کو ہمیشہ کے لیے شامل فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے یاد آئے دعاؤں اور نسلوں کی بسروں میں شامل فرما۔ یا اللہ ملک کے اندر ملک کے باہر جہاں بھی والے کی عزت مند ہے، محبت کرنے والے حاضرین و ناظرین جو اللہ و شفیع صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سے محبت کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اس کی برکت سے اس کا مٹو خلیفہ رکھتے ہوئے ہمیں تمام حوالوں سے ایک کلمہ کے طور پر اسلام اور اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، باقی تمام اختلافی اعمال پر ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مسلمان جہاں بھی جب وہ جگہ فساد ہے، یا اللہ سب فساد اور وجوہات سے بھی پناہ نجات فرمائے، آپ اس میں ہمیں محبت عطا فرمائے۔ یا اللہ فوج پاکستان کو دنیا کے ٹیکنالوجی کے تحت آج کا دور ٹیکنالوجی کے دور کی حکومت کا ہے، جو آدم علیہ السلام کو تو نے علم عطا فرمائے، علم کی برکت سے ان کو تعلیم بزرگی عطا فرمائے، تو یا اللہ میں ایسے ہی علوم اور فوج پاکستان اپنے تمام عالم اسلام کی ٹیکنالوجی کے اندر ایسی برکتیں عطا فرما دے کہ تمام پاکستان اہل پاکستان فوج پاکستان اپنی ٹیکنالوجی کی برکتوں سے یا اللہ عالم اسلام کا بہترین اور سب سے بڑا مضبوط علم ہے، اور عالم اسلام کو لے کر پاکستان یا اللہ اتحاد اسلام کا یا اللہ بہترین ذریعہ بن جائے، اور تمام پاکستان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اتحاد کرتے ہوئے عالم اسلام کو یا اللہ اپنے دین کو اپنے کلمہ دین اور اسلام کو یا اللہ دیگر نیک اعمال کو تمام دنیا میں غلبہ عطا فرمائے، تمام دنیا میں غلبہ عطا فرمائے، ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنے فضل و احسان سے جو بلند آواز میں قائم کی کو قبول فرما لے، جو سب حاضرین کے دلوں میں ہے، سب نے گھر والوں مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں خواتین حاضرین ناظرین کے گھروں میں جو بھی یا اللہ ہے سب کو ایک دعا میں شامل فرما، سب کو ایک دعا میں شامل فرما، سب کو دعا میں شامل فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و احسان سے جنہوں نے نیت ادا کی ہے ان کو عملی طور پر بھی ایسی محافل کرانے کی توفیق کریمانہ عطا فرما، جن کو توفیق نہیں ان کو یا اللہ توفیق کریمانہ کا جلد احسانات نازل فرما، وہ جو کروا چکے ان کو دنیا آخرت کی بے انتہا برکتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، ہر ایک ہی مہمانوں کی چھوٹی بڑی ہر ایک اس چیز کا جاننے والا، ہر ایک ہی خدمتوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ شیخ جوان صاحب کے تمام خاندان اہل و یال کے 5 کالجز سسٹمز کو دے کر جو بھی ان کے اسباب ہیں ہر ایک میں خیر برکت عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین تمام مہمانوں منتظمین کو کے ساتھ جنہوں نے محبت کی اور دعوتی اور انتظامی امور میں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام حاضرین اور سب کے جو بھی متذکرین ہیں سب کی دلی حاضرین اللہ جس کو جو بھی مشکل پریشانی ہو اپنے گھر میں خود اس کلمہ اسلام کو 24 مرتبہ کام کر لے، خود میں کر لے، گھر والوں میں کر لے، تو اس کی برکت سے سب کو شفا اور خیر برکت اور حفاظت کی کوشش ہے۔ اور جو کوئی 200 مرتبہ صبح شام یا 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا 3000 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ گزارنا پڑے وظیفوں کو تو اس کی دنیا آخرت کی اللہ ساری حاضری اور دعائیں پوری فرما، دعائیں اور حاجتیں پوری فرما، اجازت دے رہے ہیں یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما، اور یا اللہ جب ملاقات کے لیے آئے اجتماعی طور پر دعائیں بھی ہو چکی، وظیفہ بھی ہو چکا، اب صرف اپنا سلام لیں گے تو یا اللہ ان کو دلی مرادوں کی قبولیت کی دعا دی جائے گی، تو اسی کے اندر جو بھی ان کی نیت زبان میں ہے دل میں ہے سر سے لے کے پاؤں تک ہے جو اب یاد ہے جو نہیں بھی یاد یا اللہ وہ تمام دلی مرادیں سب حاضرین کی سب سے متعلقین کی قبول فرما، جو اب تک محفلیں ہو چکی کر چکے کروا چکے آ چکے سب قبول فرما، اور آئندہ بھی جو ہونی ہے وہ کبھی زیادہ سے زیادہ سب کو انتظام و اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آنے جانے میں ہم سب کی حفاظت سے نگہبانی کی بخشش عطا فرما، آسانیاں عطا فرما، ابلیس کے شیاطین کے خواہشات کے تکلیفوں کے جو بھی موسموں کے جو بھی رکاوٹ اثرات ہوتے ہیں یا اللہ ہمارے ایمان کو ہمارے یقین کو اتنا مضبوط فرما دے کہ ہم ہر نیکی کے کام تک پہنچنے میں کامیاب ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بکرمک یا اکرم الاکرمین۔